کل جو بات اسد عمر صاحب نے کہی تھی عمران خان صاحب کی طرف سے، احسن اقبال صاحب اپنی بات پر آج بھی قائم ہیں. انہوں نے کہا بہانہ یہ بنانا ہے، میں نے پہلے تقریر میں بتا دیا تھا کہ مذہبی جنونی ہے جس نے مجھے ٹارگٹ کیا اور الزام ہوگا توہین مذہب کا، اور مگر یہ 3 لوگ ملوث ہیں، ان 3 لوگوں کو عہدے سے ہٹایا جائے. دیکھیے شاہ زیب، سب سے پہلے تو میں مذمت کرتا ہوں جو واقعہ خان صاحب کے ساتھ آیا، چونکہ اسی طرح کے ایک مذہبی جنونی شخص نے آج سے 4 سال پہلے میری بھی جان لینے کی کوشش کی تھی، اور میرے ساتھ اس سے بہت زیادہ سنگین حادثہ پیش آیا تھا، اور وہ آج گولی میرے جسم کے اندر موجود ہے. لیکن ہم نے اس طرح کا سیاسی فائدہ اس واقعے سے اٹھانے کی کوشش نہیں کی. خان صاحب کے جو شخص گولی چلانے والا ہے اس کے بیانات بھی آ چکے ہیں، اور اس کے جو خیالات ہیں، موٹیویشن ہے، جیسے کہ میرے خلاف جس بندے نے گولی چلائی تھی اس کے بھی خیالات آ گئے تھے، اور وہ ریلیجسلی موٹیویٹڈ تھا. افسوسناک بات یہ ہے کہ اس وقت جب مجھے گولی لگی تھی تو خان صاحب اور ان کی جماعت نے اس رویے کی آبیاری کی تھی، اس کی حوصلہ افزائی کی تھی، اسے عوامی امنگوں کی ترجمانی قرار دیا تھا. اور خان صاحب اس انتہا پسندی کی جس کی آبیاری کرتے رہے، آج خود ہی اسی کا نشانہ بنے ہیں. اور میں پچھلے 4 سالوں سے مسلسل ہر فورم پہ کہتا رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ہمارے معاشرے کے لیے چیلنج ہے کہ ہم اس انتہا پسندی کا ڈی ریڈیکلائز کرنے کے لیے کوئی لائے عمل بنائیں، ورنہ اس سے شاید کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خان صاحب نے مسلسل پچھلے کئی سالوں سے معاشرے کے اندر پولرائزیشن کو، انتہا پسندی کو، اور نیم کالنگ کو اور تمسخر اڑانے کو مخالفین کے، اس سے اپنے حمایتیوں کے اندر ایک جنونیت پیدا کی، جس کا مظاہرہ آپ نے پھر دوبارہ دیکھا میرے ساتھ ایک ریسٹورنٹ پہ ہوا، مریم اورنگزیب کے ساتھ ہوا، نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر ہوتا ہے. یہ جو رویے ہیں یہ معاشرے کے اندر انتہا پسندی کو جنم دیتے ہیں، خود آپ کے حمایتیوں کے اندر بھی اور آپ کے نظریات سے اختلاف رکھنے والوں کے اندر بھی. لہٰذا اس موقع پر اس کو سیاست کی نظر کرنا اور اس سے قومی سلامتی اداروں کے خلاف توپوں کا رخ کرنا میں سمجھتا ہوں نہایت ہی قابل مذمت ہے. مگر ایسا نہیں صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک افسوسناک واقعہ ہوا، اور متعدد ایسے واقعات ہیں. سلمان تاثیر صاحب کے واقعے کا تو خود عمران خان صاحب نے ذکر کیا، پھر شہباز بھٹی تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر تھے، ان کے ساتھ جو ہوا، مشال خان کے ساتھ ہوا، متعدد ایسی مثالیں موجود ہیں جو کہ ایسے حملے ہوئے ہیں. مگر خان صاحب اس کو ایک جنونی حملہ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ سوچا سمجھا منصوبے کے تحت حملہ کیا گیا ہے اور اس کو مذہبی رنگ پہنانے کی کوشش کی گئی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں میں پہلے سے ہی یہ بات بتا چکا تھا، جنہوں نے اپنی تقریر کا کلپ بھی چلایا، وہ براہ راست الزام لگا رہے ہیں، استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. دیکھیے جیسے آپ نے شاہ زیب کہا کہ یہ واقعہ وہاں پیش آیا جہاں خان صاحب کی اپنی حکومت ہے. خود خان صاحب کہہ چکے ہیں اور ان کے پارٹی کے رہنما کہہ چکے ہیں کہ انہیں معلوم تھا کہ وزیر آباد کے اندر یہ حادثہ پیش آئے گا. سوال یہ کہ اگر آپ کو 24 گھنٹے پہلے پتا تھا کہ یہ حادثہ یہاں پر پیش آئے گا یا آ سکتا ہے، تو آپ نے اس کے کیا حفاظتی اقدامات لیے؟ آپ نے کیوں نہیں سیکیورٹی کو بیف اپ کیا، اور آپ نے کیوں اس واقعے کو ہو لینے دیا؟ اس کے جواب تو خود خان صاحب کی اپنی حکومت نے دینے ہیں، اس کے وفاقی حکومت نے جواب نہیں دینے، اس کے جواب خود خان صاحب کی ٹیم نے دینے ہیں. تو لیکن اگر اس اپنی ناکامی کا اور اپنی غفلت کا آپ سارا ملبہ ہمارے قومی سلامتی کے اداروں پہ ڈال کے، دیکھیے پچھلے کئی ہفتوں سے ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. خان صاحب نے مسلسل پاکستان کے قومی اداروں کو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ قومی سلامتی کے ادارے ہیں، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے، ایک ایک ادارے کو انہوں نے ٹارگٹ پہ رکھا ہوا ہے. آپ پاکستان کو کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں؟ عوام اور اداروں کے درمیان جب آپ تمام بندھن کاٹ دیں گے اور ان کو آمنے سامنے کھڑا کریں گے تو پھر سوسائٹی کو کسی باہر کے دشمن کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب قیادت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. یہ جو پنجاب پولیس کے حوالے سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں، ڈی پی او گجرات ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، میں بریک کے بعد ان کے سامنے سوالات رکھ دوں گا. مگر دیکھیں خان صاحب نے کہا ہے کہ میں ہر حال میں ابھی بھی اسلام آباد پہنچوں گا. ظاہر تاریخ نہیں دی ہے تو شارٹ ٹرم کے لیے شاید آپ کے لیے خطرہ ٹل گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں جیسے ہی صحتیاب ہوں گا تو وہ ایک بڑا کراؤڈ لے کر تو پہنچیں گے. کل کا پروٹیسٹ ہو یا آج کے جو پروٹیسٹ ہوں اس میں ظاہر ہے جو سڑکیں تو بلاک کی، ٹائر بھی جلائے گئے، ایک بڑا کراؤڈ نہیں نکلا ہے. مگر جب خان صاحب خود موبلائز کریں گے تو آپ کی حکومت پر ایک خطرہ اور ایک تلوار تو لٹکتی رہے گی. وہ ایک بڑا کراؤڈ لے کر پہنچیں گے، وہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد، اور میں نہیں رکوں گا یہاں. دیکھیے شاہ صاحب، میں پھر کہوں گا کہ خان صاحب پاکستان کو ایک بند گلی میں دھکیلنا چاہتے ہیں
اور میں اپنی سیاسی تجربے کی روشنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب ایک بہت بھیانک کھیل کی طرف ملک کو دھکیل رہے ہیں. انہیں بھی پتہ ہے کہ فوری الیکشن ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. سندھ اور بلوچستان میں 6-8 مہینے تو بحالی کا عمل چلے گا. دونوں صوبے تباہ حال ہیں. آپ کیسے وہاں الیکشن کر سکتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد مارچ میں اینڈ میں سینسس آ جائے گا. یہ بات آپ ظاہر آپ کہتے ہیں مگر خان صاحب نہیں مان رہے. خان صاحب نے کہا مجھے 10 مہینے تک بھی کرنا پڑا تو پروٹیسٹ کروں گا نا. تو ایک مستحکم حکومت تو آپ کو نہیں ملے گی. ایک کولیشن گورنمنٹ ہے, اسے استحکام تو آپ کو نہیں ملے گا اس میں. شاہ زیب میں یہی آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب کا جو ایجنڈا ہے وہ کوئی اور ہے. الیکشن نہیں ہے. الیکشن کا انہوں نے کور رکھا ہوا ہے. وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کے مسلح افواج کے سربراہ کی تعیناتی کو اپنی مرضی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, اس کو پولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ان کی مرضی سے نہیں آئے گا تو اس کو وہ کانٹروورشل کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک بہت خطرناک اور بھیانک کھیل ہے جو وہ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور اس کی قیمت صرف ان کی اپنی انا ہے. وہ اپنی انا کی خاطر پورے ملک کو اس آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں. میں آخر میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے, اگر وہ سیاستدان ہیں تو انہیں سڑکوں کی بجائے میز پہ بیٹھنا چاہیے. ہم نے ہمیشہ انہیں کہا ہے کہ آئیے آئین اور قانون اور جمہوریت کے ضابطوں کے مطابق بات چیت کریے, ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پورے نظام کو کنپٹی پہ پستول رکھ کے ڈکٹیٹ کریں گے تو اس رویے کے آگے سرنڈر کرنا بھی جاتی ہے. مگر عمران خان صاحب کی ظاہر پوری اپروچ حکومت ہی کے لیے ہے. آپ نے کہا الیکشن نہیں ہے, ان کا ٹارگٹ الیکشن ہی ہے کہ الیکشن ہو اور میں جلدی سے حکومت میں آؤں اور پھر ظاہر فوج اسی طریقے سے میرا ساتھ دے جس طریقے سے دیتی تھی. کیونکہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ٹارگٹ یہ نہیں ہے, ٹارگٹ یہی ہے نا. کیونکہ اگر اس وقت ان تعلقات کے ساتھ مارشل لا لگ گیا خدا نخواستہ تو سب سے زیادہ نقصان کس کا ہے؟ عمران خان صاحب کا ہے نا. آج سے پہلے حکومت کے خلاف تو مارشل لا لگے ہیں. اس وقت سارا مومنٹم اور ساری تنقید عمران خان صاحب کر رہے ہیں. تو جو مارشل لا آئے گا وہ کوئی انہیں بینیفٹ تھوڑی کرتا ہے. وہ الیکشن ہی چاہتے ہیں, وہ حکومت میں ہی آنا چاہتے ہیں. دیکھیے, ابھی میں خان صاحب کی بات کی ایک تھوڑا کلپ دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ میں بڑی عوامی جدوجہد کے ساتھ آیا ہوں. کون سی عوامی جدوجہد؟ 2018 میں تو ان کا نیست و نابود ہو جانا تھا. ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہوئی, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کے ساتھ 4 سال حکومت کی. آج یہ ہم کو جمہوریت کا درس دے رہے ہیں. ان کا جو ساری شکایت ہے وہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے غیر جانبداری کیوں اختیار کی. یہ تو پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ میں نیوٹرل امپائر کرکٹ میں لے کر آیا. اور اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ہم جانبدار امپائر نہیں ہونا چاہتے, ہم غیر جانبدار امپائر ہونا چاہتے ہیں, تو ان کو اس پہ تکلیف ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو گھر سے اٹھایا جائے اور اسٹیبلشمنٹ اٹھا کے ان کو دوبارہ وزارت عظمیٰ کی مسند کے اوپر بٹھا دے. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو واقعی اپنا اس پورے طرز عمل کا غور کرنا چاہیے کہ وہ ملک کے اندر انارکی پھیلانا چاہتے ہیں, ملک کے اندر انتشار کے ذریعے دشمنوں کا ایجنڈا آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اس وقت عمران خان ان کی جماعت کی جو سیاست ہے وہ دشمنوں کے منظور نظر بنی ہوئی ہے. وہ بڑے کلیئر ہیں. ملک میں وہ کہہ رہے ہیں بیلٹ کے ذریعے آئے گا, بیانات شائع ہو رہے ہیں, بیلٹ کے ذریعے آئے گا یا پھر خونی انقلاب آئے گا. وہ پہلے ٹویٹ بھی کر چکے ہیں, آج بھی کہہ رہے ہیں شری لنکا والا حال پاکستان کا ہو سکتا ہے. وہ اس بات کا بھی اندیا دے رہے ہیں. آپ کیا ڈاؤٹ کر رہے ہیں یہ خان صاحب کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے؟ اب وہ تو اسٹریٹ پاور لے کر آئیں گے. میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ کے پاس ہے کیا اس کا سولوشن؟ آپ کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس سے عمران خان صاحب رک جائیں گے یا وہ اسلام آباد نہیں آئیں گے, تو یہ آپ کو پتا ایسا نہیں ہوگا. وہ تو آئیں گے. حکومت کے پاس کچھ ہے یا اس وقت جو عمران خان صاحب کی تنقید ہے اس میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کلولیس ہیں؟ شاہ زیب, اس وقت جو عمران خان کی طرز سیاست ہے, آپ اگر اس کو مان لیں گے, پاکستان میں کم از کم 10 ایسی انتہا پسند جماعتیں ہیں جو خان صاحب سے زیادہ شدت کے ساتھ لانگ مارچ کر سکتی ہیں. آپ اس ریاست کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ اس جتھا گری کے ذریعے, اس طرح کی سیاست کے ذریعے کہ جہاں آپ کنپٹی پہ پستول رکھ کے ریاست کو یرغمال بنانے کی کوشش کریں. دیکھیے, جیت ہار علیحدہ بات ہے, لیکن ہم ڈیموکریٹس ہیں, ہم پاکستان کے آئین پہ یقین رکھتے ہیں, جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. ہم پاکستان کی ریاست کو جتھوں کی ریاست نہیں بننے دیں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے. اس لیے خان صاحب کو ان کا فرض ہے, اور ان کی جماعت کے اندر جو سینئر ایلیمنٹس ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ خان صاحب کو روکیں اور انہیں بتائیں کہ آئیں مذاکرات کریں, جمہوریت کے ضابطوں کے مطابق اپنی سیاست کو آگے بڑھائیں. لیکن اگر وہ ایک انتہا پسندی کے راستے پہ چلیں گے تو پھر ان کا مقابلہ کریں گے ہم.